آقا ہے لاجواب، مدینہ ہے لاجواب۔ انشاءاللہ اس شعر پر میں صدیق کے دیوانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ زمین پر بیٹھے گا نہیں بلکہ کھڑے ہو کے کہے گا آقا ہے لاجواب، مدینہ ہے لاجواب۔ شاعر لکھتا ہے کہ ہجرت کی رات آئی وہ غار سور آیا، ہجرت کی رات آئی وہ غار سور آیا، صدیق پہلے اترے آقا کو پھر بلایا، صدیق پہلے اترے آقا کو پھر بلایا، زانو پہ انبیاء کے سردار کو سلایا، زانو پہ انبیاء کے سردار کو سلایا، ایک سانپ منتظر تھا خوشبو سے مسکرایا، ارے تو عاشقوں کا عشق میں، تو عاشقوں کا عشق میں جینا ہے لاجواب، آقا ہے لاجواب، مدینہ ہے لاجواب۔ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے آقا ہے لاجواب، مدینہ ہے لاجواب، خلد بری وہ خلد کا زینہ ہے لاجواب، آقا ہے لاجواب، مدینہ ہے لاجواب۔ اسلام کے خلیفہ صدق و صفا کے پیکر فاروق اور عثمان بولے جناب حیدر، ہیرا بھی اس کے آگے ہرگز نہیں ہے بہتر، شہر نبی میں بولے ہاتھوں میں لے کے کنکر، دیکھو ہمارے ہاتھ، دیکھو ہمارے ہاتھ، نگینہ ہے لاجواب، آقا ہے لاجواب، مدینہ ہے لاجواب، آقا ہے لاجواب، مدینہ ہے لاجواب۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد ایک خوبصورت نعتیہ کلام، اور مجھے بار بار ساتھی پرچیاں بھیج رہے ہیں کلام کا، کہہ رہے ارادہ تو نہیں تھا پڑھنے کا، لیکن وہ ساتھی کہہ رہے کہ نہیں یہ کلام آپ نے لازمی پڑھنا ہے، تو میں وہ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اجازت ہوگی۔ شاعر کیا لکھتا ہے، میرا ایک بہت پرانا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر، کہ لائے تشریح فی دنیا میں خیر الورا، حق کو باطل ہوا آمنے سامنے، کفری اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، امی عائشہ کا بچہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ، کہ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری موٹھی میں کیا، یہ بتا آج ہے میری موٹھی میں کیا، دست ابو جہل میں کنکری نے کیا، وصف شاہ ہدا آمنے سامنے، وصف شاہ ہدا آمنے سامنے، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، دیکھتے دیکھتے چاند شق ہو گیا، جب نبی نے کہا آمنے سامنے۔ ماشاءاللہ۔ وہ جو میں آپ کو کلام کا کہہ رہا تھا کہ بار بار ساتھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کلام کو لازمی پڑھنا ہے، اس کا پہلا شعر پڑھتا ہوں۔ اگر یہاں سے آخر تک آپ کی سبحان اللہ نے مجمع کو نہیں گھیرا
تو میں یہ کلام نہیں پڑھوں گا، میں آگے کی طرف جاؤں گا۔ اگر گھیر لیا کہ بابا بھی بولا، جوان بھی بولا، بچہ بھی بولا، تو کلام سناؤں گا انشاءاللہ۔ شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ سرائکی میں کہتے مزہ کہ نہیں آیا، کو نہیں آیا، تو میں دوبارہ پڑھوں گا اور یہ آخری بار ہوگا۔ اگر میرے کو مزہ آیا آپ کی سبحان اللہ کا تو میں پڑھوں گا، ورنہ آگے کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ سماعت کیجئے کہ اس دفعہ ہاتھ بھی اٹھانے انشاءاللہ کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ اور وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ قربان جاؤں، وہ پیچھے چند حضرات کھڑے ہو رہے ہیں پھر بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں صحابی کے لیے پھر بیٹھ رہے ہیں، نبی کے لیے پھر بیٹھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ شعر ان کے لیے کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مان لو دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے۔ کربلا کا منظر بار بار نہیں کہوں گا سبحان اللہ کے لیے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ شان صحابہ ایک نیا کلام سناؤں گا۔ شان صحابہ نہیں مزہ نہیں آ رہا۔ شان صحابہ میرے خیال میں یہ بجلی کے جانے نے آپ کی ترتیب کو تھوڑا خراب کر دیا۔ شان صحابہ جو صحابہ کا دیوان ہے، مجھے پتہ ہے آپ زمین پر ٹک کے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن کبھی کبھی گھٹنوں کے بل کھڑے ہونے بھی پڑتا ہے صحابہ کے لیے۔ میں ٹیشو سے اپنا یہ پسینہ صاف کر سکتا ہوں لیکن نہیں کر رہا، کیونکہ اس کا مجھے اجر ملے گا انشاءاللہ، تو آپ کو بھی ملے گا بھائی۔
جو صحابہ کا دیوانہ ہے اور میرے نزدیک بیٹھا ہے وہ انشاءاللہ میں اس کی ایسی آواز سنوں کہ مزہ ہے. شاعر لکھتا ہے کہ اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے حبیب خدا کو منانا پڑے گا. زبردست ماشاءاللہ. حضرت خواجہ صاحب آپ صحابہ کے ان دیوانوں کو دیکھیں گے. صحیح 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 زندہ باد. یہ جو مجمع بیچ میں کھڑا ہوا ہے بھائی یہ جب بیٹھے گا تو میں کلام پڑھوں گا, حضرت کا حکم ہے, ورنہ واللہ بالکل نہیں پڑھوں گا. نہ کوئی بھی آگے ترتیب ہی نہیں چلے گی جب تک یہ مجمع نہیں بیٹھے گا. تشریف فرمائے جی, حضرت کا حکم ہے. تشریف فرمائے بھائی, تشریف فرمائے, تشریف فرمائے, تشریف فرمائے. تو میں آپ کو کلام سناؤں گا. تشریف فرمائے, آپ کا دل خوش کریں گے انشاءاللہ. تشریف فرمائے. ماشاءاللہ زبردست. اب ترتیب ہو گئی انشاءاللہ. یہ جو پیچھے تھوڑے سے بندے کھڑے بھائی لال ٹوپی والے آپ بھی بیٹھ جاؤ بھائی, جزاک اللہ. یہ جو شعر ختم ہوگا کرسیوں والوں آپ بھی, چاہے بزرگ ہو, بچے ہیں, چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, انشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ کا ہاتھ خود بخود اٹھے گا صحابہ کے لیے کہ اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے حبیب خدا کو منانا پڑے گا. خواجہ صاحب آپ دیکھیں گے صحابہ کے دیوانوں کو, ان کا ہاتھ پیچھے نہیں رہے گا انشاءاللہ کہ اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے حبیب خدا کو منانا پڑے گا, منانا پڑے گا. پناہ رسالت میں آنے کی خاطر صحابہ کا در کھٹانا پڑے گا. پڑے گا, پڑے گا, پڑے گا. جزاک اللہ ماشاءاللہ. پہلے کدھر تھے یار, جزاک اللہ. اب انشاءاللہ اب آپ اور دیکھیں گے. شاعر لکھتا ہے کہ کیا رب سے آقا نے بخشش کا وعدہ, ابو بکر نے اس کی تصدیق کی ہے. کیا رب سے آقا نے بخشش کا وعدہ, ابو بکر نے اس کی تصدیق کی ہے, کی تصدیق کی ہے. ابو بکر کو جو بھی جھوٹا کہے گا اسے حشر میں منہ چھپانا پڑے گا. زندہ باد. ابو بکر, ابو بکر, ابو بکر ماشاءاللہ. حضرت ابو بکر کے دیوانے تو دیکھے رضی اللہ عنہ. اب دیکھتے ہیں کہ عمر کے انداز کو کس انداز سے داد ملتی ہے. اس دفعہ ہاتھ ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ, ایسے بلند ہوگا. شاعر کیا لکھتا ہے کہ شہیدین کے بعد نبیوں کی صف میں اگر کوئی ہوتے تو فاروق ہوتا. شہیدین کے بعد نبیوں کی صف میں اگر کوئی ہوتے تو فاروق ہوتا, تو فاروق ہوتا. کیا اس حقیقت سے انکار جس نے اسے پھر سے ایمان لانا پڑے گا. شانے ماشاءاللہ. شان اہل بیت آپ سنتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن آج میں شان اہل بیت میں صرف 2 شعر پڑھوں گا ان کے حوالے سے جن کے لیے میرے نبی بھی کھڑے ہوئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. اور کرسیوں والوں, نیچے زمین والوں کو نہیں, کرسیوں والوں تیار رہنا.
صحیح ہے. اور کیمرے والے بھائی بغداد والے ذرا گھما دیو ان کی طرف. میں کرسیوں والوں کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں. شاعر لکھتا ہے کہ وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، اس لیے تو شب کو دفنا ہی گئی ہے فاطمہ، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ. کرسی والوں تیار ہو جاؤ بھائی. ایسا شعر انشاءاللہ جو آپ کو کرسی سے کھڑے ہونے پر مجبور کرے گا. شاعر لکھتا ہے، شاعر کیا لکھتا ہے کہ مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا. اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ. ماشاءاللہ قربان. ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت. حاجی کچھ ایسے دیکھ رہے اسٹیج کی طرف، ختم نبوت کا نعرہ لگا. وہ کہہ رہے ختم نبوت. یہ ہاتھ اللہ نے خالی کھانے کے لیے نہیں دیا. ختم نبوت. نہ مزہ نہیں آیا. ختم نبوت. اور کلام سناؤں گا حضرت سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ کا. شاعر کیا لکھتے، بس آپ نے میرے ساتھ آخر میں ختم نبوت کا ایسا نعرہ لگانے کہ مزہ آ جائے. ختم نبوت زندہ باد. صحیح ہے بھائی. آئیے مل کر محبت کے ساتھ اس ہاتھ کو جھنڈا بنائیں، فضا میں لہرائیں اور یہ نعرہ لگائیں. جس کے دل میں ختم نبوت کی محبت ہے چپ نہیں رہے گا انشاءاللہ. مسلمان اس حوالے سے کمپرومائز نہیں کرتا. ختم نبوت. جنہوں نے ٹانگوں سے ہاتھ لپیٹے ہوئے ان سے بھی کہتا ہوں ہاتھ اٹھا دے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ختم نبوت زندہ باد. بغداد والے بھائی ساؤنڈ مکمل کھول دے، مکمل، تاکہ ختم نبوت کے دیوانوں تک آواز پہنچے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دو یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دو یہ مشکل ہے. ختم نبوت زندہ باد. انشاءاللہ وہ مسلمان جو زمین پر چپکے سے بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگائے گا کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے. ختم نبوت. دونوں ہاتھ اٹھا کے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہوں، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہوں، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. ختم نبوت، ختم نبوت. جزاک اللہ. ایک خوبصورت شعر ان علماء کی نظر اور پھر آخری شعر. ابے پشتو ادھر کون سمجھ رہا ہے بھائی، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ہاں وہی کسوک لیدن د سردار غواړي، سردار دغه سیوی دغه سیوی
تشخلی یاران بڈیر وی خو یار دغاسی وی. پشتو ہو گئی. شاعر کیا خوب لکھتا ہے, سماعت کیجئے گا کہ جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے وہ ساحل پر, جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے وہ ساحل پر, میں ایسے بزدلوں کو نہ خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے, میں ایسے بزدلوں کو نہ خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت, ختم نبوت. حضرت خواجہ صاحب کی نظر یہ آخری شعر اور اس کے بعد یہ مائک چھوڑنے کا ارادہ ہے. حضرت آپ بھی ذرا تیار رہنا کیونکہ یہ دیوانے زمین پر آپ کو نظر نہیں آئیں گے پھر انشاءاللہ. ختم نبوت کے لیے ہوا میں اڑ اڑ کے کہیں گے زندہ باد. یہ کرسیوں والے آپ بھی انشاءاللہ, خالی دیوانے یہ نہیں آپ بھی ہیں ماشاءاللہ. حضرت خواجہ صاحب یہ شعر آپ کی نظر, شاعر ایک سید کا ذکر کر رہے ہیں, اس سید کا خوبصورت سا چہرہ, روبدار چہرہ, پیاری پیاری زلفیں اور خوبصورت سی بڑی بڑی مونچھیں ماشاءاللہ. ملتان کا رہنے والا وہ سید جسے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ آخری نعرے میں کوئی بندہ زمین پر بیٹھے گا نہیں انشاءاللہ. شاعر کیا لکھتا ہے کہ امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو, امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو, کسی عیاش کو میں پار سا کہہ دوں یہ مشکل ہے, کسی عیاش کو میں پار سا کہہ دوں یہ مشکل ہے. ختم نبوت زندہ باد. بیٹا کیا ہے بھائی, بیٹا کیا ہے, اٹھ کھڑا ہو, ہاتھ اٹھا, فضا میں لہرا اور یہ وعدہ کر کہ ختم نبوت کے لیے تن من دھن سب کچھ لٹائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا, لہرا کہ ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت, ختم نبوت, ختم